بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن کلاسز کے سلسلے میں آج ہماری پہلی کلاس جو ہے وہ 12ویں جماعت کے لیے ہے۔ ایک تعارفی کلاس ہے، یہ انٹروڈکشن ہوگی۔ اس میں 12ویں جماعت کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس تعارفی پروگرام سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ہمارا مطالعہ پاکستان یا پاکستان اسٹڈیز جو ہے انفیکٹ یہ 3 شاخوں پر مبنی ہے۔ اس میں ہم پاکستان کے بارے میں، اس کی تاریخ جو کہ ہسٹری ہے، اس کی جیوگرافی جو کہ جغرافیہ ہے، اور اس کی سیوکس جو شہریت ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ بیسیکلی تاریخ جو ہے ہمارے پاکستان کی قائد اعظم کے کوٹ سے، کہ پاکستان اس وقت بن گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا ہندو مسلمان ہوا۔ اگر ہم ہسٹری کو ٹریس بیک کریں تو ہمارے پاس تاریخ میں محمد بن قاسم جو کہ دیبل پر حملہ آور ہوئے، وہاں سے جنوبی ایشیا میں اسلام کا سفر شروع ہوتا ہے۔ تو پہلا ہندو جب مسلمان ہوا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کا ایک الگ تشخص، مسلمانوں کی آئیڈینٹی جو ہے وہ اس جنوبی ایشیا میں آئی۔ اسلام ایک ایسا مذہب جو کسی دوسرے مذہب میں مکس اپ نہیں ہوتا، ایک الگ تشخص، ایک الگ آئیڈینٹی ہے اس کی۔ دیٹس وائی ہم دیکھتے ہیں کہ 712 سے لے کر آج تک اسلام اپنا تشخص برقرار رکھے ہوئے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں 712 سے اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ جنوبی ایشیا میں، برصغیر پاک و ہند میں جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تاریخ میں 712 سے آنورڈ مختلف اہم ایونٹس ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وسطی ایشیا سے، جو کہ سینٹرل ایشیا ہے، اس سے بہت سارے مبلغین اور علماء کرام افغانستان کے راستے اور وسطی ایشیا کے راستے جنوبی ایشیا میں داخل ہو کر اس میں اسلام کی روشنی پھیلاتے ہیں۔ ود دی پیسج آف ٹائم ہم دیکھتے ہیں کہ جنوبی ایشیا پر مسلمانوں کی حکومتیں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں، جس میں سلطان شہاب الدین غوری ان 1192 یہ اپنی حکومت یہاں پر جنوبی ایشیا میں قائم کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کے مختلف خاندان، جس میں خاندان غلاماں کے قطب الدین محمد ایبک، ساتھ میں پھر خلجی خاندان، تغلق خاندان اور لودھی خاندان، اور اس کے بعد ایٹ دی اینڈ ان 1524 مغل کا دور جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، مغل دور حکومت۔ یہ دور جنوبی ایشیا کا ایک سنہرا دور، جو پہلے بادشاہ تھے مغل خاندان کے، انہوں نے مختلف سیکٹرز میں جنوبی ایشیا کو کافی زیادہ ترقی دی۔ ظہیر الدین محمد بابر جو کہ بانی تھے مغل دور حکومت کے،
ان کے بعد ان کے بیٹے نصیر الدین محمد ہمایون. کچھ عرصہ کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فرید خان جو کہ شیر شاہ سوری کے نام سے مشہور تھے، ان کا دور بھی اس میں آیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جلال الدین محمد اکبر. جلال الدین محمد اکبر کے بعد ان کے بیٹے نور الدین محمد جہانگیر، اس کے بعد شہاب الدین محمد شاہ جہان، اور آخر میں جو اہم بادشاہ تھے مغل سلطنت کے، وہ اورنگزیب عالمگیر تھے. ان کا دور ہم دیکھتے ہیں کہ 1707 میں جب اورنگزیب عالمگیر وفات پا جاتے ہیں تو اس کے بعد مغل دور کا ڈاؤن فال، ان کا زوال جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قوموں کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی انٹرفیئرنس شروع ہو جاتی ہے جنوبی ایشیا میں، کیونکہ جنوبی ایشیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایگریکلچر کے لحاظ سے، فنون لطیفہ کے لحاظ سے، آرکیٹیکچر جو فن تعمیر ہے اس کے لحاظ سے ایک اہم جگہ تھی. اور یورپی اقوام جو ہے وہ نئی جگہوں کی تلاش میں تھی. مختلف کالونیز اپنی انڈسٹریز کو چلانے کے لیے ان کو را مٹیریل کی ضرورت تھی، ان کو اپنی آبادی کو بسانے کے لیے نئے جگہوں کی تلاش تھی. دیٹس وائی ہم دیکھتے ہیں کہ پرتگالی، فرانسیسی، ولندیزی، انگریز قوم سب نے جو ہے یہاں پر آنے کی کوشش کی اور یہاں پر قبضہ جمانے کی کوشش کی. انگریزوں کا دور جو ہے وہ 1857 کی جنگ آزادی جب ناکام ہوتی ہے تو یہاں سے جنوبی ایشیا میں انگریز دور جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور اسی میں ہمارے مسلمانوں کی الگ وطن کے لیے جو جدوجہد ہے اس کا آغاز ہو جاتا ہے. پاکستان کی آزادی 1947 اور اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ سب ہماری تاریخ کا حصہ ہیں. دوسرے حصے میں ہماری جغرافیہ ہے. جغرافیہ ایک اہم مضمون ہے، ایک اہم شاخ ہے مطالعہ پاکستان کا. اس میں ہم پاکستان کے محل وقوع دنیا کے نقشے میں پاکستان کہاں پر واقع ہے، اس کے عرض بلد اور طول بلد کی مدد سے ہم اس کے محل وقوع کو معلوم کرتے ہیں. حدود اربع، پاکستان کے چار اطراف کون سے بحر بحیرے، کون سے ممالک آباد ہیں، ان سب کی انفارمیشن جو ہے وہ مطالعہ پاکستان میں ہمیں ملتی ہے. اندرونی طور پر پاکستان کے جو فزیکل سٹرکچر ہے، جو طبعی خدوخال ہے، اس کے بارے میں ہمیں مختلف انفارمیشن ملتی ہے. اگر اس میں ہم دیکھیں تو ہمارے ملک میں جتنے اہم پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں سے جنریٹ ہونے والی دریا، ان دریاؤں سے سیراب ہونے والے میدان، مختلف صحرا اور سطوح مرتفع کے بارے میں ہمیں اس طبعی خدوخال میں معلومات ملتی ہے.
اس کے بعد ایک ٹاپک اس جغرافیہ کے نیچے آب و ہوا کا بھی آتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کلائمیٹ۔ کتاب شروع کرنے کے بعد ان تمام ٹاپکس کو ہم کافی ڈیٹیل میں پڑھیں گے، اور جن چیزوں میں کنفیوژن ہے انشاءاللہ وہ تمام جو ہیں وہ دور ہوں گے۔ ہمارا آخری حصہ پاکستان سٹڈیز یا مطالعہ پاکستان کا وہ شہریت ہے۔ شہریت سیوکس، عام الفاظ میں شہریت نام ہے تعلق کا۔ It is the relation between the citizen and his state۔ ریاست اسٹیٹ کا، شہری سٹیزن کا آپس میں جو تعلق ہے اس کو شہریت ظاہر کرتی ہے۔ شہریت میں ہمیں بہت سارے معلومات شہری کے بارے میں اور ریاست کے بارے میں، اور ان دونوں کے تعلق کے بارے میں ہمیں بہت ساری انفارمیشن ملتی ہے۔ ریاست اور شہری کا جو پہلا ریلیشن ہے وہ حقوق اور فرائض کا ہے۔ اگر شہری کا ایک حق ہے تو وہ ریاست کی فرائض میں آتا ہے۔ اسے پاکستان کے آئین جو ہے وہ سیف گارڈ کرتے ہیں۔ شہریوں کے حقوق 1973 کے آئین میں درج ہیں۔ پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے مجھے کون کون سے حقوق حاصل ہیں، اور اس کو گارنٹی کرے گا میرا ریاست۔ اسی طریقے سے جو اس ریاست کے حقوق ہیں وہ پھر اس شہری کے فرائض میں سے آئیں گے۔ شہری صرف اپنے حقوق کی ڈیمانڈ ریاست سے نہیں کرے گا، بلکہ شہری کے کچھ فرائض بھی ہیں جو ریاست کے حقوق میں آتے ہیں۔ اس تمام کو انشاءاللہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے آنے والے وقت میں، آنے والے لیکچرز میں۔ اسی طریقے سے حقوق و فرائض کے بعد ایک اسٹوڈنٹ کو جو 12ویں جماعت کا ہے، جو سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے، اسے اپنے سیاسی نظام کی بھی سمجھ بوجھ ہو۔ اس کو ہم عام فہم پولیٹیکل سسٹم کہتے ہیں۔ پولیٹیکل سسٹم ریاست کے نیچے اس کے مختلف عناصر، جس میں آبادی، رقبہ، حکومت اور حاکمیت اعلیٰ آتا ہے، اس تمام کو سمجھنا ضروری ہے ایک پولیٹیکل سسٹم کو سمجھنے یا ایک سیاسی نظام کو سمجھنے کے لیے۔ ہم مطالعہ پاکستان میں اس تمام پولیٹیکل سسٹم کو ڈسکس کریں گے۔ پولیٹیکل سسٹم کے نیچے ریاست، اس کے عناصر، اور پھر ان عناصر کے نیچے جتنے بھی شاخیں ہیں، جس طرح ایک حکومت کے نیچے مقننہ، انتظامیہ اور عدلیہ شامل ہیں، ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے ہمارے پاس شہریت کا علم جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ اس سے نہ صرف ہم اپنے حقوق اور فرائض سے آگاہ ہو سکتے ہیں،
بلکہ ہم جس نظام کے تحت، جس سیاسی نظام کے تحت اپنی سیاسی زندگی گزار رہے ہیں، اس کی سمجھ بوجھ بھی ہمیں آ جاتی ہے. ہم میں پولیٹیکل اویئرنیس، سیاسی آگہی جو ہے وہ آ جاتی ہے اس شہریت کے مضمون سے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں برانچز، یہ تینوں شاخیں جو مطالعہ پاکستان کی ہیں، یہ صرف پڑھنے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بہت ساری اہمیتیں بھی ہیں. تاریخ کی اپنی اہمیت. تاریخ کو پڑھنا صرف پرانے زمانے کے قصے کہانیاں پڑھنا نہیں ہے، بلکہ مستقبل میں جتنے بھی ہم اہم فیصلے کرتے ہیں وہ تاریخ کی بنیاد پر کرتے ہیں. ہم اپنے دوسرے لیکچر میں مطالعہ پاکستان کے جتنی بھی شاخیں ہیں، ہسٹری، جیوگرافی اور سیوکس، ہم اس کی امپورٹنس جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. کیوں ایک اسٹوڈنٹ کے لیے مطالعہ پاکستان پڑھنا لازمی ہے؟ تاریخ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ ہمیں اپنی اس موجودہ زندگی میں تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ جغرافیہ کیوں ضروری ہے؟ اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا کیوں ضروری ہے؟ شہریت، سیوکس، ان تمام چیزوں کو جو ہم نے ڈسکس کی، اس کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں ضرورت ہے؟ تو انشاءاللہ ان سیکنڈ لیکچر we will discuss about the importance of different branches of Pakistan study: history, geography and civics. Thank you very much. تمام اسٹوڈنٹس سے گزارش ہے کہ وہ یہ کلاسز اٹینڈ کریں. یہ ہمارے سبجیکٹ کا انٹروڈکشن تھا. میں اپنا انٹروڈکشن بھی کرتا چلوں. میرا نام شہاب ہے. کوالیفیکیشن ماسٹرز ایم ایڈ، اور 2003 سے پشاور پبلک اسکول اینڈ کالج میں پڑھا رہا ہوں. چونکہ ہمارے یہ جو سیشن ہے اس میں کچھ پرابلمس کووڈ کی وجہ سے آ گئی ہیں، اس لیے آن لائن کلاسز کا اجرا کرنا پڑا جس سے اسٹوڈنٹس مستفید ہو سکیں، گھر بیٹھ کر ان کو لیکچرز جو ہیں وہ ڈیلیور ہو سکیں. تو ٹائم بچانے کے لیے، ٹائم سیونگ کے لیے ہم انشاءاللہ ان لیکچرز کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ سے ملاقات جو ہے وہ دوسرے لیکچر میں ہوگی. تھینک یو ویری مچ.